حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے دربار میں، تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ یار بھرے دربار میں کسی کو یہ بات کہی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی، اس کو قریب کیا، محبت کی، کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ جملہ مجھے کہا کرے تو تیری مہربانی ہوگی، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کروں گا۔ روز آتا ہے، بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اسے بلایا، محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الوداع کہنا چاہا، تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کوئی اور شخص آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے موت یاد کرواتا رہے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے، دلیری سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ جب ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندھا دیا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر بانگ برآیت کہ فلاں نماد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا۔ پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا، فیس بک پہ خبر آتی ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ اس سے قبل کہ یہ آواز آ جائے، یہ اعلان ہو جائے، یہ خبر مشتہر ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا، تو یہ خبر آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا، تم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَتِلَاوَةُ القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر تمہاری زندگی کا معمول بن گیا تو تلاوت ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ اس لیے دو چیزیں دلوں کے زنگ اتارتی ہیں، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں پڑھنا پڑتا، کسی کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں پڑتا، یہ خاموش مبلغ ہے، اس مبلغ کو سننے کے لیے سفر کر کے نہیں جانا پڑتا، اس کو کسی ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ کر کے کان کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا، کوئی بٹن آن نہیں کرنا پڑتا، اب لائٹ ہے اب سن سکوں گا، اب لائٹ چلی گئی اب نہیں سن سکوں گا، اس کے لیے کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے۔ یہ ایسا مبلغ ہے، یہ خاموش واعظ ہے، جب چاہو اس کو سن سکتے ہو۔ تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے دلوں کے زنگ اتارنے کا سبب۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَتِلَاوَةُ القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ جب قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بن جاتی ہے تو دلوں کے زنگ قرآن مجید اتارتا ہے۔ اس سے بہتر دلوں کو پاک کرنے والی اور چیز ہو کیا سکتی ہے؟ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس منزل من اللہ کتاب اصلی صورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تحریف راہ پا گئی، لوگوں نے کتابوں کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کر دیا، مشکل چیزیں نکال دی، ان کے اندر بہت گڑبڑ کر دی، لیکن قرآن مجید کسی زیر اور زبر کے تغیر کے بغیر صدیوں قبل جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ ایک زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں ہے، یہ ایک یقین ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے محبوب کریم کے سینہ انور پہ اترا تھا، یہ اس کتاب کا اعزاز ہے۔ تو کہا کہ اس کتاب کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کا رنگ تمہیں نصیب ہوگا۔